بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، کسی پریشان حال کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو جانا، بے قرار ہو جانا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی فکر میں مبتلا ہو جانا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، طریقہ رہا ہے. انبیاء علیہ السلام جس طرح لوگوں کو اسلام کی، دین کی دعوت دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بھی دعوت دیا کرتے تھے. اس سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بھی منشا یہی ہے کہ بندے بندوں کے خیر خواہ بنے، ہمدرد بنے. انسانیت کے اندر سے بے رخی، بے حسی کو ختم کیا گیا ہے. احساس اور احساس ذمہ داری اور کسی کی تکلیف پر غم زدہ ہو جانا، اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے. قرآن کریم میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کئی دفعہ سنی ہوگی. حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان کریں، اپنے الفاظ میں. بات اللہ کی ہے، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. حدیث قدسی ہے. قرآن کریم تو بات بھی اللہ کی، الفاظ بھی آسمانوں سے اترے ہیں. اور حدیث قدسی میں یہ ہوتا ہے کہ بات جو کہی جا رہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. اے ابن آدم، مجھے کھانے کی ضرورت تھی، میں ضرورت مند تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ خدا اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ، آپ تو اللہ رب العالمین ہیں، سب کو کھلانے والے ہیں، سب کو پلانے والے ہیں. آپ تو کھانے پینے اور بیماری سے محفوظ ہیں، یہ چیزیں آپ کو نہیں لگ سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیمار ہوتا ہوں نہ بھوک لگتی ہے. لیکن اگر تم میرے فلاں بندے کو جو کہ بھوکا تھا،
محتاج تھا، فقیر تھا، ضرورت مند تھا، حالات کا شکار تھا، اگر تم اس کو کھلاتے پلاتے تو تم مجھے وہاں پا لیتے. یعنی اس کی مدد اور اس کی خیر خواہی اگر تم کرتے تو اس کی برکت سے میں تمہیں اپنی معرفت، اپنا تعلق دے دیتا. گویا تم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا. میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم اس کی عیادت کرتے، بیمار پرسی کرتے، اس کے پاس جا کے بیٹھتے تو تم مجھے پا لیتے. تو یہ حدیث قدسی ہے. اس حدیث کے مفہوم سے بھی یہ بات معلوم چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کا درس دے رہے ہیں. اپنے بندوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی میرا بندہ پریشان حال ہے، مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، مصیبت زدہ ہے، حالات کا شکار ہے، تو مطمئن ہو کر مت بیٹھو کہ میرا گھر تو محفوظ ہے، میری دکان کاروبار تو چل رہا ہے، میں تو مصیبت سے آفتوں سے محفوظ ہوں، مجھ پر تو ایسے حالات نہیں ہیں. بلکہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بے قرار ہو جاتا ہے دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کر. حدیث شریف میں ایک اور مفہوم سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ جیسے جسم ہے، انسانی جسم ہے، پاؤں ہے، پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کانٹے کی تکلیف کو سر بھی محسوس کرتا ہے، آنکھیں بھی محسوس کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتا ہے. اس تکلیف کو زبان بھی محسوس کرتی ہے، زبان سے بولتا ہے کہ میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے. اس تکلیف کو ہاتھ بھی محسوس کرتا ہے کہ ہاتھ سے اس کانٹے کو نکالتا ہے. تو یہ حدیث ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ سارے انسان ایک انسانی جسم کی طرح ہیں کہ جسم میں کسی بھی جگہ کوئی تکلیف پہنچ جائے، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے. تو یہ احادیث ہمیں یہ درس دیتی ہیں انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی کی. اور ہمارے اندر جو ایک بے حسی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اپنے کو ہم مطمئن سمجھ سکتے ہیں کہ میں تو مطمئن ہوں، مجھے کیا پریشانی ہے، مجھ پر تو حالات نہیں. تو اس بے حسی کی کیفیت کو، اس اطمینان کی کیفیت کو احادیث مبارکہ سے ختم کیا جا رہا ہے. احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں درس دیا جا رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس سلسلے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے. احادیث میں آتا ہے قبیلہ مضر کے لوگ بڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفر کر کے آئے. نئے نئے اسلام قبول کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھا کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں چپل نہیں ہے، اور بھوک کی وجہ سے ان کا جسم کمزور ہو رہا ہے، حالات کا شکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. اور آپ نے اعلان کیا اور صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کچھ تیاری کرو. یعنی آج جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو خرچ کرو تاکہ کل تمہارے لیے کام آئے. تو قبیلہ مضر کے لوگ پریشان حال آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور تمام صحابہ کو ان کی مدد کے لیے کھڑا کر دیا کہ یہ مدد کرو، ان کی پریشانی کو، ان کی فقیری کو مال کے ذریعے دور کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خطبہ دیا، ایک ایک صحابی اٹھتے گئے، اپنے گھر گئے، اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق سامان لاتے رہے. کوئی کپڑے لا رہا ہے، کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی کھانے کی چیزیں لا رہا ہے، کوئی پہننے کی چیزیں لا رہا ہے، اور لا لا کر جمع ہو گیا ایک ڈھیر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ میں نے ایک ترغیب دی اور سارے مسلمانوں کے اندر، سارے صحابہ میں یہ فکر پیدا ہو گئی کہ ہم نے ان کی تکلیف کو دور کرنا ہے۔ تو جس طرح ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ عبادت کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے، اسی طرح مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی اور انسانیت کی فکر یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کی ذات کو فائدہ پہنچ جائے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسے کام لے لیں کہ دکھی انسانیت، پریشان حال لوگوں کی ہم مدد کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، ایک شخص آیا اور فریاد کی کہ اے محمد، نصرانی تھا، وہ نصرانی تھا، کہا کہ میں آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہوں، سنائیے کہ آپ جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس اللہ نے مدد کا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بولو کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ابو جہل نے میرا مال چھین لیا ہے اور میرا مال نہیں دے رہا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نصرانی کے ساتھ ابو جہل کے گھر پہ گئے، دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ کا معمول تھا، دوپہر کے وقت لوگ آرام کیا کرتے تھے۔ دروازہ بجایا، ابو جہل اندر سے غصے میں کہنے لگا کہ قسم کھا کر کہ جو بھی دروازے پہ اس وقت آیا میں چھوڑوں گا نہیں، کہ اس وقت دروازہ کیوں بجایا میرا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، ایک دم پوچھنے لگا جی کیسے آئے؟ فرمایا کہ تو نے اس شخص کا مال لیا ہے، چھینا ہے، اس کا مال واپس کرو، میں اس کی مدد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں تو اس کا مال دے۔ ابو جہل اندر گیا اور گھر میں سے اس کا جو مال تھا لا کر دے دیا۔ بعد میں ابو جہل کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو، اتنی جلدی ان کی بات پر کیسے عمل کر لیا؟ تو ابو جہل کہنے لگا جس وقت وہ میرے گھر پر آئے تھے تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے دائیں بائیں ایک جانور تھا جو مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا، میں اگر ذرا سی تاخیر کرتا تو مجھے خطرہ تھا کہ میری جان کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے میں نے فوراً جا کر ان کا سامان ان کے حوالے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے ترغیب دے رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ کسی کی مدد کو معمولی عبادت نہیں بلکہ بڑی عبادت سمجھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کسی کی مدد کو انسان جاتا ہے تو اس کو اعتکاف، ایک دن کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اور یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کسی کی مدد کو جاتا ہے تو وہ کئی خندقیں جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک فاحشہ بدکار عورت جس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، راستے میں گزر رہی تھی، پیاسے کتے کو دیکھا، اپنے منہ سے اتار کر اس میں کنویں سے پانی نکالا، اس کے منہ میں نہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ایک جانور کو اس نے، مرتے ہوئے جانور کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک جانور کی مدد پر ایک بدکار عورت جس کی زندگی میں گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، 60 سال اس نے عبادت کری، 60 سال عبادت خانے سے باہر نہیں نکلا، بڑی سخت عبادت اور مجاہدات کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے عبادت گزار۔ 60 سال عبادت کرتا رہا، ایک دفعہ اس کو کسی ضرورت کے پیش نظر باہر نکلنا پڑا، کسی عورت پر اس کی نظر پڑی، اس پر فرفتہ ہو گیا، اس سے گناہ کر بیٹھا، اس کو احساس ہوا کہ میں نے گناہ کر لیا اور میں اللہ کی نظر سے گر چکا ہوں۔ گناہ کرنے کے بعد احساس ہو جانا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، میں اللہ کی نظر سے گر گیا ہوں، اللہ کی رحمت سے نکل گیا ہوں، کسی بھی وقت مجھ پر مشکلات اور عذاب کا سلسلہ کسی بھی شکل میں شروع ہو سکتا ہے۔ تو اس بنی اسرائیل کی 60 سال کی عبادت گزار کو جب یہ احساس ہوا کہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں تو پریشانی میں گھوم رہا تھا، بھوکا بھی تھا، اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اتنے میں کوئی مانگنے والا سائل اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا بھائی بہت بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ تو اس عبادت گزار نے کہا کہ بھائی میری جیب میں یہ 2 روٹیاں ہی ہیں، میں بھی بھوک سے ہوں،
یہ 2 روٹیاں تو لے لے، تو کھا لے. اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہ تیری 60 سالہ عبادت اس گناہ کی وجہ سے سب ختم ہو گئی تھی. تیری مغفرت کے لیے تیرا کوئی عمل باقی نہیں رہا تھا، لیکن تو نے ایک بھوکے سائل فقیر کو بھوک کی حالت میں اپنی بھوک پر ترجیح دی کہ تجھے بھی بھوک لگ رہی تھی، لیکن تو نے اپنی روٹیاں اس کو دے دی. اس عمل پر ہم نے تیری مغفرت کر دی اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کسی انسان کی مشکل وقت میں پریشانی میں مدد کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ استطاعت بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے. ضروری نہیں کہ مال کے ذریعے سے مدد کریں. بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. حالیہ بارشوں میں اور آسمانی آفتوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کس قدر، اور ہمارے ملک کے رہنے والے جو خاص طور پر دیہاتوں میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، پنجاب کے دیہاتوں میں ہیں، کتنا بارشوں کی وجہ سے نقصانات کا شکار ہیں. ہمارے سامنے سے ہم لوگ ویڈیوز کے ذریعے سے حالات دیکھتے رہتے ہیں اور خبر نامے کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن کسی پریشان حال کی پریشانی کو دیکھ کر بے قرار اور پریشان ہو جانا، یہ کسی کے اندر ہوتا ہے. حالات پر تبصرہ کرنا بھی آسان ہے، لیکن ان حالات اور ان پریشانی میں جو لوگ حالات کا شکار ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے. زبانی خرچی بہت کرنا آتی ہے، لیکن جیب خرچی نہیں آتی. احادیث جو میں نے آپ کے سامنے واقعات بیان فرمائے، ان واقعات کی روشنی میں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے کسی کی مدد کر جانا. اس وقت ضرورت ہے، انسانیت پکار رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم محفوظ گھروں میں ہیں، محفوظ علاقوں میں ہیں. نہ ہمارے گھر بارشوں میں بہے، نہ ہماری دکانیں بارشوں میں بہیں، ہمارا کاروبار بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ بھی بارشیں ہیں، لیکن جن لوگوں کے گھر، جن کی زندگیوں کے ساد و سامان، جن کے سہارے، جن کے پیارے بارشوں میں بہہ گئے ہیں، کتنی جانیں چلی گئی ہیں، ان کا احساس کرنا اس وقت کی عظیم ذمہ داری ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو محفوظ ہیں، ان پر آئی مصیبت وہ بھگتے ہیں، تو ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ یہ مصیبت کہیں ہماری طرف رخ نہ کر لے. محفوظ وہی رہتا ہے ہمیشہ جو دوسروں کی فکر میں لگا رہتا ہے. اور اپنے مال کو دل کھول کر اس موقع پر غرباء پر خرچ کر دینا، جہاں جس طرح پہنچا سکتے ہوں مدد ان کی ہم کریں کہ کسی طرح وہ اس مشکل سے نکلیں اور وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کے راستے پر آ جائیں. لیکن افسوس ہوتا ہے کسی کے دل میں احساس نہیں ہوتا، یا کسی کے دل میں مال کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ خرچ کرنا نہیں چاہتا. یہ موقع ہوتا ہے انسان اپنی جان و مال سے لگا دے. حدیث شریف میں آتا ہے روزانہ صبح 2 فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا، اس کو اس کا بدل عطا فرما، بڑا چڑھا کر عطا فرما. اور ایک کہتا ہے کہ اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو ہلاک کر دے. تو اگر ہم اپنے مال کو محفوظ کر رہے ہیں، سنبھال کے رکھ رہے ہیں، اور یہ خرچ کرنے کا موقع ہے انسانیت پر، اور خرچ نہیں کر رہے، تو پھر فرشتے کی بددعا سے ڈرنی چاہیے. یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان اس عبادت گزار کی عبادت اور نماز روزے سے نہیں گھبراتا کہ جو بخیل ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کا بخل اس کی عبادت کو اس کے ساتھ لے کر ڈوبے گا، بلکہ شیطان اس سخی اور سخاوت کرنے والے سے گھبراتا ہے کہ جس کی زندگی میں عبادت میں کچھ کمی ہے لیکن سخاوت بہت کرتا ہے، مال بہت خرچ کرتا ہے. شیطان گھبراتا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کر دے گا. سخاوت، خرچ کرنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے کہ خرچ کرو ہم تمہیں دیتے رہیں گے. آپ حضرت بلال کو کہہ رہے ہیں کہ اے بلال کبھی خرچ کرنے سے مت گھبرانا، یہ مت سوچنا کہ اگر یہ میں نے مال کسی کو دے دیا تو یہ ختم ہو جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. تم جو بھی چیز کسی کی مدد و نصرت کے لیے خرچ کرتے ہو، خرچ کرو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اس کا فوراً بدل دے گا تمہیں، اللہ کا وعدہ ہے. تو اس موقع پر پریشان حال اور مصیبت زدہ لوگوں اور انسانیت اور دکھی اور پریشان حال انسانیت کی فکر کرنا
یہ ہم سب کا اہم فریضہ ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کو ہم فریضہ سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اسی طرح انسانیت اور پریشان حال کسی بھی مصیبت زدہ کی مدد کر جانا یہ بھی تو عبادت ہے۔ میں نے جو شروع میں حدیث بیان کری کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کری، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی مدد کرو۔ تو اس وقت کی اہم ضرورت اور اہم فکر یہ ہے کہ اپنی اپنی کوششوں سے، اپنی اپنی صلاحیتوں سے، اپنی استطاعت اور اپنے مال کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کو پہنچیں جو اس وقت پریشان ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو ہم مال ان کی مدد میں خرچ کر سکتے ہیں ضرور خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب دل کھول کر پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔